السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی سے ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان کی اور پھر اس کے آخر میں اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ادا کیے، یعنی کہ تقویٰ کا مرکز انسانوں کے دل ہیں، کہ جس دل میں اللہ رب العزت کا ڈر خوف جس قدر زیادہ ہوگا، وہ انسان اسی قدر اللہ رب العزت کے ہاں مقرب اور عزت و اکرام والا ٹھہرے گا۔ تقویٰ عربی زبان کے لفظ وقایقی سے ہے، جس کا معنی بچاؤ کرنا، حفاظت کرنا ہے۔ تقویٰ کی بہت سی شرعی تعریف ہیں جن میں کوئی تضاد نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی اور ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والی اور ایک دوسرے کی مؤید ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے متعلق پوچھا، کہا اے ابی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ کا گزر ایسے تنگ راستے سے ہو جس کی دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابی، میں اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے اور اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزروں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی بات کا نام تقویٰ ہے، کہ انسان دنیا میں اپنی زندگی اس طرح سے بسر کرے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کے فرامین کی پابندی کرنے والا ہو، اور جس کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں مال و دولت، شکل و صورت کا اچھا ہونا، کنبے قبیلے کا، ذات پات کا بڑا ہونا، یہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے، محض ایک دوسرے کی شناخت کے لیے، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے۔ اللہ کے ہاں معزز وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک کثیر تعداد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا اعجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی۔ کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، خبردار کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر، اور کسی سیاہ رنگ والے کو گورے رنگ والے پر کوئی فوقیت و فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو فوقیت و فضیلت حاصل ہے تو وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ آج اگر لوگوں نے اس بات کو عظمت کا نشان بنایا ہوا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یا اس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، یا وہ شکل و صورت کا اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا معیار عزت ہے، تو یہ کوئی معیار عزت نہیں ہے، یہ بڑائی کی بات نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت
تمہاری شکل و صورتوں اور تمہارے اعمالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، کہ کون کس قدر عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے اور للہیت کے ساتھ عمل کرنے والا ہے، کون کتنی خالص نیت سے عمل کرنے والا ہے، کون کس قدر اللہ سے ڈرتے ہوئے اعمال کرنے والا ہے، اور کس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہے۔ تمام عبادات، بڑی عبادت ہو یا چھوٹی عبادت، سب کا مطلوب و مقصود ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری۔ اگر ہم روزہ کو دیکھتے ہیں کہ روزہ بسا اوقات انسان 19 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، کیا اللہ رب العزت یہاں لوگوں کی یہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے لیے کتنی بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے حج کو لے لیجئے، حج کس قدر بڑی عبادت ہے، اور اس کے لیے روپے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، صعوبتیں مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ کیا اللہ رب العزت اس عبادت میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کتنی دور دراز سے چل کے میرے گھر میں پہنچتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں، دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس کے دل میں اس کا تقوی اور ڈر ہے، کون میری رضا کی خاطر یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس طریقے سے فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زیادہ راہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ اب انسان کے پاس سامان سفر تو ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی عبادت اگر اس میں ریاکاری آ جائے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ قربانی بھی ایک بہت بڑا عمل ہے کہ لوگ لاکھوں کی قربانی کر دیتے ہیں، لاکھوں کی کیا، اس سے بھی زیادہ، 2-3 لاکھ کی قربانی کر دیتے ہیں۔ اگر اس قربانی میں ذرا بھی نمود و نمائش آ جائے، ریاکاری آ جائے، اور اس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اور یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس قربانی کو بھی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ کیا اس قربانی سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون کی ضرورت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانیوں کے خون اور گوشت ہرگز نہیں پہنچتے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا رکھیں، چاہے وہ چھوٹا عمل ہے چاہے وہ بڑا عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا امتحان لیا کرتے تھے، لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ کے دامن سے گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، ہمیں ایک دودھ والی بکری چاہیے تاکہ ہم اس سے اپنے سفر میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں بکریوں کو مالک نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، جب کبھی آپ مدینے آئیں گے تو ہم آپ کو عزت و اکرام سے، انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ کیا آپ کا مالک آپ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ وہ شخص کہتا ہے، وہ چرواہا کہتا ہے، انا امین، میں امانت دار ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بکری دے دوں اور مالک کو یہ کہوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، میں آپ کو بکری دے دیتا ہوں، مگر ایک بات ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھ سے سوال کیا تو اس کی جگہ جواب آپ دے دیجئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب چرواہے کی یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں، اور ساتھ بکریاں بھی خریدتے ہیں، اور بکریاں خرید کے اس چرواہے کو دے دیتے ہیں کہ جس چرواہے کے اس قدر پختہ ایمان کہ وہ ایک بکری بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امتحان لے رہے تھے وہ چرواہے کی باتوں پر رو پڑے۔ کیا آج ہمارے ایمان اس چرواہے سے بھی کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اتنے نڈر اور بے باک ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا، ہمارے دل خوف الہی سے لرزتے نہیں ہیں، اور ہم ہر کام ببانگ دہل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔